السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ویورز۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور سچا واقعہ یا سچی کہانی جو ہے وہ آپ کے لیے لائے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو یہ قصہ جو ہے یہ حضرت احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ کا ہے۔ تو حضرت احمد بن اسقاف دمشقی جو تھے، انہوں نے حج کے بیت اللہ کے ارادے سے کئی سال میں ایک خطیر رقم جمع کی۔ حج سے چند دن پہلے انہوں نے ہمسائے کے گھر اپنے چھوٹے بیٹے کو کسی کام سے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ منہ بسورتا ہوا واپس آ گیا، اور ابن اسقاف رحمۃ اللہ نے پوچھا، بیٹے خیر تو ہے، تم روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا، ہمارے پڑوسی گوشت روٹی کھا رہے تھے اور میں دیکھتا رہا، انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بچہ اس طرح اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے تو ہر والدین کی طرح حضرت ابن اسقاف رضی اللہ بھی کافی رنجیدہ ہوئے، رحمۃ اللہ جو ہے وہ کافی رنجیدہ ہوئے، ہمسائے کے گھر گئے اور کہا، سبحان اللہ، ہمسایوں کا یہی حق ہوتا ہے جو تم نے ادا کیا۔ میرا کمسن بچہ منہ تکتا رہا اور تم گوشت روٹی کھاتے رہے۔ اس معصوم کو ایک لقمہ ہی دی دیا ہوتا۔ جب احمد اسقاف رحمۃ اللہ نے اپنے ہمسائے سے یہ کہا، شکایت کی، اور تو ہمسایہ خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، اور بات سن کر زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، اب ہمارا راز جو ہے وہ فاش ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ خدا کی قسم 5 دن تک میرے گھر والوں کے منہ میں ایک دانہ تک نہیں گیا، لیکن میری غیرت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی تھی، اور جب نوبت ہلاکت تک پہنچی تو ناچار جنگل گیا۔ ایک جگہ مردہ بکری پڑی تھی، اس کا تھوڑا سا گوشت لے لیا اور اسی کو ابال کر میں اور گھر والے کھا رہے تھے۔ یہی سبب تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کے بچوں کو کچھ نہ دیا، ورنہ یہ کب ہو سکتا تھا کہ ہم روٹی اور گوشت کھاتے رہیں اور آپ کا بچہ ہمیں دیکھتا رہے۔ یہ سن کر احمد بن اسقاف پر رقت طاری ہو گئی، بار بار کہتے، اے احمد، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے گھر میں تو ہزاروں درہم و دینار پڑے ہوں اور تیرے ہمسایوں پر فاقے گزر رہے ہوں۔ قیامت کے دن تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اور تیرا یہ حج جس کے لیے تو جا رہا ہے یہ کیسے قبول ہوگا؟ پھر وہ گھر گئے اور سب درہم و دینار جو حج کی نیت سے جمع کیے تھے چپکے سے لا کر با اصرار ہمسایوں کو دے دیے، اور خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ تھا اس وقت کے لوگوں کی ایمان کا معیار۔ اچھا، تو حج کا زمانہ جب آیا تو حجاج میں مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنورین مصری بھی شامل تھے۔ انہوں نے جبل عرفات پر جب وہ تھے تو انہوں نے وہاں پہ ایک غیبی آواز سنی کہ اس سال احمد بن اسقاف دمشقی نے حج کی نیت کی لیکن وہ نہ آ سکا، ہم نے اسے حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے، اور دوسرے بہت سے حجاج کا حج بھی اس کے سبب قبول فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنورین مصری بہت حیران ہوئے کہ نامعلوم احمد بن اسقاف کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو بھا گئی ہے جو
اس قدر فضل و کرم کیا گیا ہے ان پر، اور جب وہ حج سے فارغ ہوئے تو وہ سیدھے دمشق گئے، احمد بن اسقاف سے ملاقات کی اور ان سے حج پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت احمد بن اسقاف نے اپنا سارا واقعہ جو ہے ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ کو سنایا۔ تو حضرت ذوالنورین نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرما لیا، بلکہ حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا۔ احمد بن اسقاف یہ سن کر رونے لگے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اگلے سال اللہ نے انہیں اس قدر مال دولت دی کہ وہ خود فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ تو ویورز، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتیں تب قبول ہوتی ہیں جب ہماری نیتیں صحیح ہو۔ آج آپ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کرنے سے زیادہ شوشہ کرتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کسی کی مدد کرنی ہو تو پہلے اپنے جو ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے جن میں غربت ہو، جو غریب ہوں، پہلے مدد ہم ان کی کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں شوشہ